علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج احتجاج کی کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے اور خیبر پختونخوا میں بھی مظاہرے ہوئے، اور پنجاب میں پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا مظاہرہ یا احتجاج اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو آپ کی کیا سیاسی حکمت عملی ہے؟ یہ سلسلہ تو اب ایسے ہی جاری رہے گا؟ آپ لوگ مظاہروں کی کال دیتے رہیں گے، احتجاج کی کال دیتے رہیں گے، یہاں دفعہ 144 نافذ ہوتا رہے گا؟ بہت شکریہ مبشر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ خیبر پختونخوا میں تو آج بھرپور احتجاج ہوا ہے۔ میں خود اپنے آبائی علاقے مردان میں ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ریلی اور اس کے بعد احتجاجی ہمارا ایک پروٹیسٹ ریلی کے بعد سپیچ ہوئی، گیدرنگ ہوئی، جلسہ ہوا۔ تو اب میں واپس آ رہا ہوں۔ ابھی فی الحال مردان سٹی سے ہی گزر رہا ہوں، تو یہاں تو ایکٹیویٹی زبردست ہوئی ہے، پشاور میں ہوئی ہے، مختلف علاقوں میں، پنجاب میں بھی جہاں جہاں اپرچونیٹی ملی ہے کی ہے۔ لیکن کل سے بلکہ پرسوں سے پنجاب گورنمنٹ کی فسطائیت شروع تھی اور بے انتہا زیادتیاں کی گئی ہیں، محاصرے کیے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا۔ لیکن سب سے چیز جو مبشر صاحب مجھے جس چیز سے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مطلوب ہے، یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت کو مطلوب ہے یا وہ کسی جرم میں ہے یا وہ ان کو پسند نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی پولیٹیکل تھریٹ ہے، میں ہوں کوئی اور ہے، تو ان کے گھر والوں بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کس قانون کے تحت آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے گھر میں جا کے اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں، بیوی یا ماں یا خواتین یا گھر والوں کی موجودگی میں ان کے گھر کو توڑتے ہیں اور ان کی چیزیں توڑتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں؟ تو ایک شخص کو آپ نے گرفتار کرنا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس کو کریں گرفتار۔ ویسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ آئین اور قانون تو پیسفل پروٹیسٹ، پیسفل ریلی، جلسے کی اجازت تو مبشر صاحب دیتا ہے نا جی۔ آپ تب گرفتار کریں گے اگر کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہے۔ 144 اگر آپ نے نافذ کی ہے تو 144 نافذ کرنا تو انگریز کے زمانے کا ایک قانون تھا۔ بر صغیر کی آزادی میں جہاں جہاں مسلمان نکلتے تھے انگریز سرکار فرنگی جو ہے وہی لگا دیتے تھے۔ تو اب تو الحمدللہ اپنے ملک میں ہے نا، اور یہ ہم نے جہاں جہاں احتجاج ہوا ہے، کافی جگہوں پہ ہوا بھی ہے، پنجاب میں، پختونخوا میں تو پورا ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوا ہے، بلوچستان میں بھی ہوا ہے، جہاں ہم نے احتجاج کر لیا ہے واپس سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اس وقت چلے گئے ہیں تقریباً سارے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی ہم نے کوئی خدا نخواستہ کیا کر لیا ہے؟ کوئی چیزیں توڑ دی ہیں، کوئی نقصان املاک کو پہنچایا ہے؟ تو جہاں آپ نے نہیں ہونے دیا اور وہاں آپ نے فسطائیت کی ہے تو آپ اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ مزاحمت کی پھر سے ایک سیاست کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی حکمت عملی میں پھر دوبارہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ ایک سینئر رہنما ہیں اور ہمیشہ آپ نے مفاہمت، مذاکرات کی بات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر بھی آپ کی طرح ہمیشہ مفاہمت اور مذاکرات کی بات کریں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ بانی پی ٹی آئی کو ایسا لگ رہا ہے کہ کنونس نہیں کر پا رہے کہ معاملات مزاحمت سے حل نہیں ہونے والے، کیونکہ حکومت نے اپنی حکمت عملی بنانی ہے، وہ آپ کو یقینی طور پر روکیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو واپس مذاکرات، مفاہمت کی طرف آنا پڑے گا۔ تو بانی پی ٹی آئی کیوں نہیں کنونس ہو پا رہے کہ بات کر کے، مذاکرات کر کے مسائل کے حل کی طرف جائیں؟ اور بہت مسئلے ہیں پاکستان کے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو کبھی کیٹیگوریکلی انکار نہیں کیا مذاکرات سے، لیکن انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی۔ عید سے پہلے میری ان سے آخری ملاقات پیر والے دن ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مذاکرات جو ہے وہ میننگ فل ہونے چاہیے اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی دو بنیادی نکات ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں آج جو بانی پی ٹی آئی نے گفتگو کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بطور پارٹی مذاکرات نہیں کر رہے، انہوں نے تو ساری بات محمود خان اچکزئی پر ہی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں آج جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے بانی پی ٹی آئی نے، تو وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی اس طرح آگے نہیں آ رہی مذاکرات کی۔ دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر میرا کسی شخص سے تنازع ہے اور مبشر صاحب آپ آفر کرتے ہیں کہ علی صاحب میں کوئی بات کر لوں بیچ میں تاکہ معاملہ حل ہو اور مسئلہ ختم ہو جائے، تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ آپ کو میں منع کروں گا؟ میں آپ کو کہوں گا ٹھیک ہے مبشر صاحب، آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل ہو آپ اس میں کردار ادا کریں۔ یہی بات اچکزئی صاحب نے آفر کی خود بیرسٹر گوہر صاحب کے تھرو۔ خان صاحب کو ریکویسٹ آئی، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے مسئلے میں اسیران کی رہائی یا مینڈیٹ کی واپسی میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔
اب ہم نے خود تو باضابطہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، ہم نے خود تو حکومت کو نہیں کہنا کہ آئے ہم سے مذاکرات کریں. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ مذاکرات سے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں تو ان کو میں بتا دوں ایسے تحریک انصاف کی طرف سے کہ کسی بھی معاملے پہ، چاہے وہ معاشی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے اسیران کی رہائی اور عمران خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اس کے بعد سارے مسائل پہ پارلیمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ میں انہیں ایشوز پہ ڈسکشن ہونی ہے. لیکن جب تک عمران خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی نہیں ہوتی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ کوئی واضح عمل سامنے نہیں آتا تو حکومت کی طرف سے اور امور پہ مذاکرات بالکل بے معنی سی بات ہے. اس وقت کل میں نے حامد امیر صاحب کے پروگرام میں آپ ہی کے چینل پہ بات کی، مبشر صاحب آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، میری نظر میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. خان صاحب کی رہائی ہو، مینڈیٹ کی واپسی پہ سپریم کورٹ کردار ادا کر سکتی ہے. 184(3) کی پٹیشن اٹھائے چیف جسٹس صاحب اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے. اور ایک اور بات بھی مبشر صاحب لگے ہاتھوں میں کہہ دوں، بڑا ڈرامہ رکھ چکا ہے 9 مئی کے بعد ہمارے خلاف، ہمارے کارکنوں کے خلاف، میرے جیسے لوگوں کو جو ہمیشہ سیاست میں جو ہے معاملات کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پاکستان کی اسلام کی ریاست کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے. ہمیں دہشت گردی اور ملک سے غداری جیسی چیزوں میں 80 دن ہم نے جیل میں گزار کے، شکر الحمدللہ عدالت کے حکم سے کیس ختم ہو کے بری ہو کے نکلے ہیں. علی محمد خان صاحب 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں آج مبشر صاحب آپ کے پروگرام میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کچھ دن پہلے محترم ڈی جی ISPR صاحب نے کہا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تو ہم ان سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کیجئے. جس لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے ان کو ہر واقعی ضرور سزا دیں، لیکن آپ نے میرے جیسے لوگوں کو جب رکھا، ہم تو بری ہو گئے عدالت سے. عمران خان صاحب کو آپ نے بغیر کسی جرم کے 300 دنوں سے رکھا ہوا ہے. سائفر سارے ڈرامے ختم ہو گئے. ایک عدت کیس میں آپ نے پکڑا ہوا ہے، 300 دنوں سے قوم کے لیڈر کو رکھا ہوا ہے. تو اس 9 مئی کے ڈرامے کا ڈراپ سین یہ ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل انکوائری کریں. پانی پی ٹی آئی نے جو آج بات کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مذاکرات کریں نون لیگ کی اس اتحادی حکومت سے، یہ تو ختم ہو جائے گی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا وہ ایک اوور کانفیڈنس ہے جو خان صاحب شو کر رہے ہیں، یا ان کو پختہ یقین ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے خود کہا کہ میننگ فل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، لیکن جب حکومت ڈرامے کرتی ہے، ایک طرف ان کے لوگ کہتے ہیں مذاکرات، پھر کہتے ہیں نہیں یہ وہ، لگ ہی رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کا بہانہ بنا کے صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی منطقی میننگ فل، جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، میننگ فل ڈائیلاگ کرنا ہوتا تو 4 مہینے تو مبشر صاحب، 4 مہینے تو بندہ دنیا کو 2 دفعہ گھوم کے آ جاتا ہے. صحیح. اور علی محمد خان صاحب آخری سوال، 3 شخصیات اگر نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، ان تینوں میں سے اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے بانی پی ٹی آئی سے گفتگو کر کے کہ وہ کن سے مذاکرات کے لیے ایگری ہو جائیں گے اور کن سے مفاہمت کی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس پہ میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب 300 دنوں سے جیل میں ہیں، ان تینوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اس پہ میں کوئی قطعی بات نہیں کر سکتا جب تک ان کی طرف سے، حکومتی حلقوں کی طرف سے کوئی سنجیدہ پیشکش نہیں آتی، پھر خان صاحب اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے. فی الحال تو حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سنجیدہ کوششوں کا آپ انتظار کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا.